الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان اللہ. سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آج کا جو عنوان ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قصیدہ معراجیہ کے چند اشعار جو منتخب شدہ ہوں گے. ویسے تو تمنا یہ تھی، ارادہ یہی تھا کہ 66 اشعار پڑھے جائیں، مگر ایک ایک شعر کی اگر تشریح لے کے بیٹھ گئے تو سوائے نمازوں کا وقفہ ہوگا لیکن گفتگو عشاء تک بھی مکمل نہیں ہو پائے. تو اس لیے مشاورتاً ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ چند اشعار، چونکہ یہ کام پہلی مرتبہ اس انسٹیٹیوٹ میں ہوا ہے، اعلیٰ حضرت کا قصیدہ معراجیہ تشریح کے ساتھ پڑھنے کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کام چونکہ اس انسٹیٹیوٹ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے، پہلی مرتبہ ہو جانے کے بعد جو ہمارے پاس فیڈ بیک آئے گا، جو کمنٹس آئیں گے لوگوں کے اور جو رائے ہوگی اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا، اور نیکسٹ ایئر اس کے مطابق جو ہے نا وہ امپلیمنٹیشن ہوگا کہ بھئی اس کو 2 ایپیسوڈ میں کرنا ہے یا 3 ایپیسوڈ میں کرنا ہے یا 4 ایپیسوڈ میں کرنا ہے. بہرحال علم تو ایک سمندر ہے، کوئی عالم مفتی ایون کہ عوام الناس بھی اگر چاہے تو ایک ہی مجلس میں ساری چیزیں بیان کر دے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. تو اور سفر معراج کہ جس کا ثبوت قرآن مجید فرقان حمید کی واضح آیتوں سے ثابت ہے، ہر آیت کا ایک ایک لفظ اپنا عنوان رکھتا ہے، اور اس پہ اگر تفسیریں پڑھی جائیں، مفسرین نے اتنا کچھ لکھا ہے. یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک ڈبل مائنڈڈ رائے جو پیش کی جاتی ہے نا کہ بھائی
بس مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ثابت ہے، اس کے علاوہ ثابت نہیں ہے۔ یا بعض لوگوں نے کہا یہ سمجھیں کہ میں اب آپ کو سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات کر رہا ہوں، 100 بات کی ایک بات ہے، اس لیے اب جو میں بات کرنے والا ہوں اس کو انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ بیسیکلی ہم جس معاشرے کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں اس میں ہر مسلک کا آدمی آپ سے میل ملاقات رکھے گا، اور ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے آپ کے تعلقات بھی وابستہ رہتے ہوں گے۔ تو وہ کچھ نہ کچھ جب مذہبی گفتگو ہوتی ہے، مذہبی گفتگو اگر مذہبی گفتگو رہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب مذہبی گفتگو کو فرقہ وارانہ گفتگو کا رنگ دے کر خامخواہ گیدرنگ میں انتشار پھیلانا جب مقصود ہوتا ہے، تو ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اسلام کے بنیادی عقائد کہ جو فنڈامنٹل عقائد کہلاتے ہیں نا، وہ کم از کم مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جب سفر معراج کے حوالے سے گفتگو شروع ہو جائے تو ہم سامنے والے کی گفتگو سے اتنا زیادہ انسپائر ہو جائے کہ ہم ایک دم کی سائلنٹ ہو کے بیٹھ جائیں کہ یار بندہ صحیح تو بول رہا ہے، کہ یہ کیسے ہو سکتا۔ کسی نے کہا کہ بس مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ثابت ہے، قرآن کی آیت شاہد ہے اس حوالے سے۔ کسی نے کہا کہ نہیں وہ بھی ثابت، ساتھ میں یہ انکلوڈڈ بات کی گئی کہ مسجد اقصی سے 7 آسمان تک کا سفر ثابت ہے، اس کے بعد کا سفر ثابت نہیں ہے، کیونکہ سدرۃ المنتہا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام الگ ہو گئے۔ اب یہ لامکان کے اور اس کے بعد کی کیا معاملات ہیں یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ جب روایتوں میں ہے ہی نہیں تو پھر اس پہ گفتگو ہونی بھی نہیں چاہیے۔ تو اس کا سمپلی میں آپ کو جواب دے دوں کہ یہاں پر سامنے والے، یہاں پر سفر کی معلومات کی حد کو بیان نہیں کیا گیا۔ میرے ایک لفظ پہ توجہ رکھیے گا، اللہ کرے میں صحیح انداز سے سمجھا دوں، انشاءاللہ زندگی میں آپ کو کوئی کمپلیکیشن کریٹ نہیں کر سکے جو بات اب میں آپ سے کہنے والا ہوں۔ یہاں پر جو مسجد حرام سے ترجمہ آیت کریمہ کو سب کو پتا ہے، پچھلے ہفتے میں نے عرض کر دیا۔ یہاں پر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو ایک ٹریول بیان کیا گیا ہے، یہ ٹریول کی لیمیٹیشن نہیں ہے، یہ سفر کی حد نہیں ہے، بلکہ سامنے والے کی معلومات کی حد کو بیان کیا گیا۔ سامنے والے کی معلومات کی حد کو بیان کیا گیا۔ مثال کے طور پہ ہم بچوں کو، کوئی اگر بچوں سوال کر لے، اگر بچوں کی مینٹلٹی آپ دیکھیں تو ہم بچوں کی عقل کے مطابق جواب دیتے ہیں۔ بڑا اگر کوئی جواب دیتے ہیں تو اس کی عقل کے مطابق جواب دیا جاتا ہے۔ ایک کتاب میں نے واقعہ پڑھا تھا، اس واقعے سے یہ واقعہ بآسانی سمجھ میں آ جائے گا۔ امام مالک تشریف فرما تھے، ہمارے جو تیسرے امام ہیں، فقہ کے جو ہمارے تیسرے امام، جن کی وجہ سے فقہ مالکیہ ہے، تو وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ قصیدہ میں راجہ میں پڑھوں گا میں، صحیح ہے، آپ بے فکر رہیں تاکہ لوگ ذرا جمع ہو جائیں اور تمہیدی گفتگو ہو جائے اور فنڈامنٹل جو ہے نا بات سمجھ میں آ جائے۔ امام مالک جو ہمارے تیسرے امام ہیں، وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے حضرت یہ بتائیں کہ کیا مرڈر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کرتا۔ امام مالک نے جواب دیا نہیں کرتا۔ اچھا، کچھ عرصے کے بعد ایک دوسرا شخص آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ کیا قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے؟ امام مالک نے جواب دیا جی ہاں، قبول کر لیتا ہے۔
اب آپ دیکھیں دونوں سوال تو ایک ہی ہے نا، مگر شریعت تو الگ الگ نہیں ہوتی، لیکن مصلحت بہت بڑی چیز ہے، اور مصلحت سے کام رسول اللہ نے بھی کیا ہے تبلیغ کے حوالے سے۔ تو ایک شاگردوں نے جب پوچھا تو امام مالک نے فرمایا کہ دیکھو بات دراصل یہ ہے کہ پہلا والا شخص جو آیا تھا نا، میرا وجدان یہ بول رہا تھا کہ یہ قتل کرنے کی نیت سے سوال کر رہا ہے، کیونکہ میں نے اس کی آنکھوں میں نا بدلے کی آگ دیکھی، آنکھیں سرخ ہوتی ہے نا، اور جو فیشل ایکسپریشنز ہوتے ہیں جب انسان بدلہ لینے جاتا ہے تو وہ چہرہ عجیب ہوتا ہے، سرخی مائل ہوتا ہے۔ تو میرے وجدان نے کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ شخص قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے تاکہ سوال پوچھ لے امام مالک سے کہ قتل کرنے کے بعد توبہ کر لوں گا، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا۔ تو میں نے جواب دیا نہیں، تو میرے نہیں کی وجہ سے وہ قتل کرنے سے باز رہے گا، وہ مرڈر نہیں کرے گا۔ اچھا دوسرا والا شخص، حضرت آپ نے اس کے بارے میں رعایت کیوں دی؟ بھائی رعایت اس لیے دی، وہ بیچارہ قتل کر کے آ رہا تھا تائب ہونے کی نیت سے۔ اب اگر میں بول دیتا، جسے ہم کہتے ہیں نا سیریل کلر، وہ مار دیتا ہے لوگوں کو، اب اگر میں بول دیتا نہیں اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا مرڈر کرنے والے کی، تو پھر وہ یکی بعد دیگر اور قتل کرتا، پھر مرڈر در مرڈر کرتا رہتا، پھر وہ صحیح راستے پہ نہیں آتا۔ تو میرا یہ فتویٰ دینے کے بعد اب وہ تائب ہو جائے گا اور نیک راستے پر گامزن ہو جائے گا۔ شاگردوں کے بعد سمجھ میں آ گئی کہ یہاں کبھی کبھی سامنے والے کی مینٹیلٹی کے اکارڈنگ گفتگو کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اب میں یہ تو پرانے زمانے کی مثال، موجودہ زمانے کی مثال ہم یہ دیتے ہیں کہ ہمارے بچپن میں جب کوئی بچہ گالی دیا کرتا تھا نا تو اس کو بولتے ہیں یار گالی نہیں دو، کیونکہ جب تم گالی دو گے نا تو وہ ساری گالیاں تمہاری ماں کی جب دعا وہ مانگ رہی ہوں گی نا وہ دعا کے اوپر آ جائیں گے، اب وہ بچہ باز رہتا گالیاں دینے سے۔ حالانکہ یہ کوئی کسی کتاب میں نہیں لکھا، نہ یہ قرآن میں نہ حدیث میں، لیکن اصلاح کرنے کا ایک منفرد انداز۔ تو کیا ہوتا تھا، وہ 20-25 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، جب بچے واقعی بہت انوسنٹ ہوتے تھے، معصوم ہوتا ہے، سمجھ جاتے تھے، اچھا گالی دیں گے تو وہ ماں کی دعاؤں کی آگے آ جائے گی، نہیں یار یہ تو بہت غلط بات ہے۔ بچے میں غیرت جاگتی تھی، بچہ گالی سے دینے اور ایبیوز ورڈ یوز کرنے سے باز رہتا تھا۔ اب آپ کچھ بھی سمجھا رہے ہیں آج کے بچوں کو، نہیں سمجھے گا، صحیح ہے۔ لیکن جب بڑا کوئی گالی دے تو بڑوں کو کہا جاتا ہے نا کہ بھئی اگر فحش آپ الفاظ نکالیں گے، غلط الفاظ نکالیں گے تو کل قیامت میں جہنم کے اندر آگ کی کینچیوں سے زبان کاٹی جائے گی، اور جو بد نگاہی کرے گا آگ کی کلٹ ہوگی جائے گی، جو فحش کلامی سنے گا، پگھلا ہوا سیسا لوہا جو بھی ہے وہ آپ کے اس میں کان میں ڈالا جائے گا۔ تو آپ نے بڑوں کو کچھ اور مینٹیلٹی سے سمجھایا اور چھوٹوں کو کچھ اور مینٹیلٹی سے سمجھایا۔ تو یہاں پر میں فل اینڈ فائنلی بات عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد تھوڑی دیر میں قصیدہ معراجیہ کی طرف آتا ہوں میں، کہ یہاں پر سفر کی حد بیان نہیں کی گئی بلکہ سامنے والے کی معلومات کی حد بیان کی گئی کہ سامنے والا جانتا کتنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ نے کافروں سے کہا تھا، کیونکہ کفار مسجد حرام سے مسجد اقصی آنا جانا آنا جانا آنا جانا تجارتی ان کا قافلہ آتا جاتا رہتا تھا، تو ان کو ہے نا ڈسٹینس کا اندازہ تھا، اور پھر ایک آدھ رات کا بھی معاملہ نہیں ہے نا، ایک آدھ دن یا 24 آورز کا بھی معاملہ نہیں ہے نا، بلکہ کئی مہینوں میں پہنچتے تھے۔ جانوروں پہ جانا ہے، جانوروں پر بیٹھ کر آنا ہے، جانور اللہ نہ کرے اگر بیمار ہو جائے تو پیدل سفر کرنا، پیدل آنا ہے، اتنا لانگ ٹریول جانے کا، لانگ ٹریول آنے کا۔ مسجد حرام کا اسٹرکچر بھی پتہ ہے، مسجد اقصی کا اسٹرکچر بھی پتہ ہے، اس لیے سارے آ گئے اکڑ دکھاتے ہوئے، اچھا یہ بتائیں کہ اگر آپ نے اتنے کم ٹائم پیریڈ میں اتنا لانگ ٹریول کیا ہے
جو قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا ہے، تو اچھا یہ بتائیں کہ مسجد اقصی کے ستون کتنے تھے، مسجد اقصی کے پلر کتنے تھے، مسجد اقصی میں جو ہے نا وہ ڈیزائننگ کا کام کیسا ہوا ہے، مسجد اقصی کا گیٹ کیسا ہے، مسجد اقصی کا فرش کیسا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، آپ اتنے عرصے سے غوثیہ مسجد میں جا رہے ہوں گے، یا میں اپنی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، بخدا مجھے آج تک نہیں پتا کہ میری مسجد میں پنکھے کتنے لگے، مجھے نہیں پتا کہ میری مسجد میں وہ وضو خانے میں نلکی کتنے لگے ہوئے، سیٹیں کتنی لگی ہوئی ہیں، نقش و نگاری کا کام کیسا ہوا ہوا ہے، دروازے میں جو ہے نا وہ پٹیاں کتنی لگی ہوئی ہیں، اس کا ڈیزائن کیسا ہے، اس کا اسٹرکچر کتنا ہے۔ کیوں؟ آپ بولے مولانا ہم عبادت کرنے جاتے ہیں، پنکھے گننے جاتے ہیں، ہم نمازیں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا ٹوٹیاں گننے کے لیے جاتے ہیں، ہم نمازیں پڑھنے کے لیے اور اللہ کی عبادت اور ریاضت کرنے کے لیے جاتے ہیں یا نقش و نگاری کے کام کو کنسیڈر کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے مقصد کی طرف نگاہ رکھتا ہے نا۔ آپ بچپن سے لے کے اب تک کی عمر ہو گئی، آپ غوثیہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، آج تک نہیں پتا کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں، آج تک نہیں، سوائے انتظامیہ کے ظاہر ہے ان کی ذمہ داری ہے، آج تک نہیں پتا کہ وہاں پہ نلکے کتنے لگے ہوئے ہیں، آج تک نہیں پتا کہ اس کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے، وہ فرش کا سٹرکچر کیا ہے، باہر کا سٹرکچر کیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جب رسول اللہ مسجد اقصی گئے ہوں تو وہاں جانے کے بعد آپ کی نظر پلروں پہ نہ گئی ہو، ستونوں پہ نہ گئی ہو، مینا کاری کے کاموں پہ نہ گئی ہو، فرش پہ نہ گئی ہو، گیٹ پہ نہ گئی ہو، لیکن جب بات نبوت کی صداقت کا آ گیا نا تو اب کیا ہوا، سارے پردے ہٹا دیے گئے اور کفار سوالات کرتے جاتے، میرے آقا جوابات دیتے جاتے۔ کوئی آیا، حضور آپ نے کہاں سفر کیا؟ اب یہ تو غیروں نے سوال کیا نا، کوئی اپنا بھی تو آیا نا۔ کسی نے پوچھا، اچھا اتنا بلیو ہو گیا کہ سرکار وہاں تک گئے، اتنا بلیو ہو گیا، اتنا بھروسہ گیا، تو اس کو بتایا کہ ہاں میں نے اللہ کو اچھی صورت میں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ کوئی اتنا قریب تھا نا، ابو بکر آئے تو فرمایا کہ ہاں میں نے اللہ کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل آیا تو کہا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے۔ اور یہ بات سمجھ، ابو جہل کا اصل نام عمر بن ہشام ہے اور فاروق اعظم کا اصل نام عمر بن خطاب ہے، یہ یاد رکھیے گا، جنرل نالج کے میں نے آپ کو بتا دیا۔ کوئی آیا، حضور آپ کہاں تک سفر کیے؟ سدرہ تک۔ اچھا تو کیا ہوا تھا؟ وہاں جبرائیل رک گئے، کسی کو بس اتنا بتا کے بات ختم کر دی۔ تو میری یہ ریسرچ ہے اتنے لمبے عرصے کی کہ اگر آپ کو سفر معراج مکمل سمجھنا ہے نا، جو اسلام کا عقیدہ ہے کہ آپ زمین سے لے کے ساتوں آسمان پھر اللہ کا دیدار کیا، پھر آپ واپس تشریف لے کر آئے، تو آپ کو ساری آیتیں پڑھنی پڑیں گی، ساری حدیثیں پڑھنی پڑیں گی، ساری روایتیں پڑھنی پڑیں گی، تب جا کر کے مکمل سفر معراج آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ ورنہ کہنے والے تو یہ بھی کہیں گے بس حضور نے تو روحانی معراج کی تھی، کہنے والے یہ بھی کہیں گے کہ بس حضور لا مکان سے پہلے تک گئے تھے، کہنے والے یہ بھی کہیں گے کہ بس جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا۔ ساری روایتیں موجود ہیں، میں مانتا ہوں اپنی اصلی صورت میں بھی دیکھا، لامکہ بھی گئے، پیغمبروں سے ملاقات بھی کی، سب کچھ کیا، سارے معاملات ہوئے۔ تو سفر معراج کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو سارے واقعات، ساری روایتیں، ساری حدیثیں مکمل جب پڑھیں گے تو اس کے بعد بات آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ اب یہ جو اعلیٰ حضرت کا قصیدہ معراجی آیا، وہ سرور کشور رسالت میں تو پانی نکال کے رکھ دیا، جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما، عرب کے مہمان کے لیے۔ جب میں چھوٹا تھا تو
نعت خواں تھا میں، سبحان اللہ، لیکن جب درس نظامی مکمل کر لیا تو بیانات کی فیلڈ میں آ گیا. سبحان اللہ، اور الحمدللہ میں جس اسکول میں پڑھتا تھا وہاں پر مجھے نعت خوانی میں فرسٹ آنے کی وجہ سے اسکالرشپ بھی ملا. ماشاء اللہ، علامہ سید وقار حسین المدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ایک اور عالم دین تشریف لاتے ہیں علامہ امجد خان صاحب. سبحان اللہ، ہم لوگ سب کلاس فیلو تھے درس نظامی میں نا. سبحان اللہ، مطلب یہ میرے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ میں آج بڑے بڑے علماء کا کلاس فیلو رہنے کا مطلب اعزاز ہے مجھے. سبحان اللہ، تو جب درس نظامی چل رہا تھا تب بھی نعت خوانی چلتی تھی، سبحان اللہ، سبحان لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مسجد کا پیش امام و خطیب بنا دیا سبحان اللہ، تو پھر وہ بیانات کی فیلڈ میں ہم لوگ آ گئے. تو نعت خوانی ہلکی پھلکی چلتی رہتی ہے، مگر میں پرٹیکولرلی نعت خوان اب نہیں رہا ہوں. دلی طور پہ تو ہم سب نعت خواں ہیں، ہم سب سرکار کی نعت خوانی کرتے ہیں، بے شک، مگر جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا وہ آپ سمجھ چکے ہوں گے. سبحان، کیونکہ اب آپ اپنے گلے کو ہے نا دو چیزوں میں سیٹ کر سکتے ہیں، یا تو آپ لیکچرار بن جائیں یا تو سروں میں اپنے گلے کو سیٹ کرنا. سبحان اللہ، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گلے اللہ تعالیٰ دونوں جگہوں میں فٹ کر دیتا، سبحان اللہ، تو ان کی آواز پھر گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے. سبحان اور اعلیٰ حضرت کا جو قصیدہ معراجیہ ہے وہ اب ہم لوگ مل کے پڑھ لیں. کوشش کروں گا ہر شعر کی تشریح بھی ہو جائے، یہ بھی ضروری نہیں ہے، اللہ، اور منتخب اشعار کی تشریح ہوگی اور انشاءاللہ وقت مقررہ پر آپ کا ہمارا پروگرام ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے عرب کے صحابہ، عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے طرب کہتے ہیں خوشی کے سامان. سبحان اللہ، کیونکہ سرکار تو بہت غم کی حالت میں گئے تھے نا، فوتگیاں بھی ہو گئی تھی، لوگوں نے پریشان بھی کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آج کوئی کسر نہ چھوڑی جائے سبحان اللہ، اپنے حبیب کو خوش کرنے. تو طرب کے سامان، خوشی کے سامان، نئے نرالے. وہ نئے نرالے طرب کے سامان کیسے تھے وہ اعلیٰ حضرت نے آگے بیان کیا. سبحان اللہ، نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے. اچھا، شادی کا مطلب صرف نکاح نہیں ہے، خوشی، خوشی ہے. سبحان اللہ، نہیں بولے نا شادی کا سما بنا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نکاح کا سما بنا ہوا قاضی صاحب موجود ہے. شادی کا سما سے مراد خوشی کا سما. سبحان اللہ. اب سنیے گا. بہار ہے شادیاں مبارک، سبحان اللہ، چمن کو آبادیاں مبارک. سب کو مبارکباد بھی دے رہا ہے. سبحان اللہ، بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو یعنی کائنات کو، چمن کو آبادیاں مبارک. ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ قرآن دل کا بولتے تھے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں. شادی کا مطلب سمجھ گئے نا، خوشی، نکاح مراد نہیں. وہاں فلک پر یعنی آسمان پر، وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی
شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے. پہلے جو میں نے آپ کو بات بولی نا کہ نئے نرالے طرب کے سامان یعنی وہ یونیک سامان تھے خوشیوں کے سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آج اپنے حبیب کو بہت زیادہ خوش کر دیا. سبحان اللہ اب نیا سامان بھی چاہیے. کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ قالین پرانے اس کو ہٹاؤ کیونکہ آنے والا مہمان بڑا خاص ہے. سبحان اللہ یہ فرنیچر پرانا ہو گیا ہٹاؤ نیا فرنیچر ہونا چاہیے. سبحان اللہ یہ صوفہ پرانا ہو گیا ہٹاؤ اب نیا صوفہ ہونا چاہیے آنے والا بڑا خاص. سبحان اللہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب حضور جب تشریف لے کے جا رہے ہیں صلی اللہ تو چاند پرانا اس کی چاندنی پرانی. سبحان اللہ. چاند ملکجا یعنی داغ دھبے والا اس کی چاندنی بھی ملکجی یعنی چاندنی بھی داغ دھبے والی. صحیح ہے. تو کیا چاند کو ہٹا دیا جائے آہا. نیا چاند لایا جائے. اب سرکار تو جائیں گے اس کے اوپر سے. سبحان اللہ. اب چاند پرانا اس کی چاندنی پرانی چاند ملکجا اس کی چاندنی ملکجی چاند پرداغ اس کی چاندنی پرداغ. اب کریں تو کیا کریں. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا فرمایا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو فرشتے کھڑے ہوئے تھے نا حضور کے استقبال کے لیے سبحان اللہ. تو وہ فرشتے کون تھے وہ نوری فرشتے. سبحان اللہ. اب نوری فرشتوں کی آنکھوں سے نور کا ایسا تار نکلا ہے سبحان. کیونکہ فرشتوں کی تعداد تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا اربوں خربوں شاید گنتی ختم ہو جائے. تو وہ نوری فرشتوں کی آنکھوں سے نور کا ایسا تار بنا کہ وہ تاروں کا ایسا سلسلہ مضبوط بنا کہ وہ باقاعدہ ایک نیا فرش تیار ہو گیا. سبحان اللہ. اب اعلیٰ حضرت عشقی انداز سے کیا فرما رہے ہیں کہ پرانا پرداغ مل کا جا تھا اٹھا دیا فرش چاندنی کا. ہٹا دو پرانا فرش ہے بھیا. سرکار آ رہے ہیں تو نیا فرش ہونا چاہیے. پرانا پرداغ مل کا جا تھا اٹھا دیا فرش چاندنی کا. ہجوم تارے نگاہ سے کوسو قدم قدم فرش باولے تھے. یعنی سرکار کا جہاں مبارک قدم پڑ رہا تھا وہاں نیا فرش تعمیر ہو رہا تھا. اور کیوں نیا فرش تعمیر ہو رہا تھا کیونکہ ہر فرشتہ یہ چاہ رہا تھا کہ حضور کو دیکھے. اب حضور کو دیکھ رہا ہے تو نوری فرشتوں کی آنکھوں سے نور کا ایسا تار نکلا کہ ہر قدم کے لیے نیا فرش بالکل نیا نرالا تیار ہو گیا. پرانا پرداغ مل کا جا تھا اٹھا دیا فرش چاندنی کا. ہجوم تارے نگاہ سے کوسو قدم قدم فرش باولے تھے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. اب آپ نے ایک نعت شریف سنی ہوگی صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. یہ باڑا کیا چیز ہے. دودھ کا باڑا نور کا نہیں. باڑا تو ہے اگر آپ پارٹیکولر باڑا مراد لیں. باڑے سے مراد کیا ہے. ایک تو باڑا ہوتا وہ جہاں پہ دودھ بٹتا تھا مطلب بکتا تھا. اب باڑوں کا سسٹم ہو گیا ختم. ٹھیک ہے. تو جب ہم مذہبی نقطہ حوالے سے باڑے کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا جیسے پہلے زمانے میں امام باڑا بولا جاتا تھا اور اب کے زمانے میں امام بارگاہ بولا جاتا. اب وہ ان کے تصورات کیا تھے وہ آپ ان کی زبانیں سنیے گا. لیکن باڑا اس ادارے کو بولتے جہاں پر فیض عام تقسیم ہوتا. سبحان اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی یعنی مدینے میں صبح ہوئی.
سبحان اللہ نجومی نے کہا تھا کہ طیبہ کے فلاں جگہ سے صبح کے وقت میں جب ایک تارا نکلے گا نا تو سمجھ جانا کہ مکہ کے اندر حضور کی ولادت ہو گئی. سبحان اللہ تو یہ اصل میں اس شعر کی تشریح ہے جو ہم پڑھتے رہتے ہیں نا, میں نہیں پڑھتا. سبحان اللہ صبح طیبہ میں ہوئی, حالانکہ صبح تو مکے میں ہوئی. سبحان اللہ حضور تو مکے میں پیدا ہوئے نا, صحیح ہے. ساری بہاریں اور وہ صبح کا جو سما تھا اور صبح صادق کا جو وقت تھا اور جو صبح بہارہ کا جو وقت تھا وہ تو مکے میں تھا. اعلیٰ حضرت فرما رہے صبح طیبہ میں ہوئی. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ تارا وہاں سے نکلا تھا, تعبیر وہاں برآمد. سبحان اللہ سبحان تو اب باڑے کا مطلب سمجھ گیا. سبحان اللہ اب باڑہ اس ادارے کو بولتے ہیں جہاں پر خیرات تقسیم ہوتی ہے, جہاں پر فیض تقسیم ہوتا ہے اور انڈیویجولی تقسیم ہوتا ہے. سبحان خاص کو بھی ملتا ہے, عام کو بھی ملتا ہے. تو سرکار نے اپنے دربار میں بلا کر اپنے باڑے سے لوگوں کو خیرات نہیں دی بلکہ آنے والوں کو باڑے کے باڑے تقسیم فرما دیا کہ تم باڑ دو جا. سبحان اللہ اب جو سرکار کا صدقہ ہوتا ہے نا, خصوصاً پیشانی کا جو صدقہ ہے, سبحان اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ باڑے کی حیثیت سے کم نہیں سمجھا. یعنی سمجھے ایک دنیاوی مثال کہ بیٹھے بٹھائے آپ کو ملٹی نیشنل کمپنی کا آنر بنا دیا جائے تو اس سے بڑی اور خوشی کی اور کیا بات. سبحان اللہ ایک ہوتا ہے نا ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرنا, وہ ایک الگ بات ہے, وہ ایک اپرچونٹی کی بات ہے کہ وہاں پر بندہ اکاؤنٹنٹ بن جائے, ڈائریکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, انچارج بھی اگر بن جائے, عام ورکر بھی اگر بنتا ہے نا تو بہت ساری فیسلٹی, بہت سارے بینیفٹ اس کو ملتے ہیں, ڈیفینیٹلی ملتے ہیں. لیکن ایک ہوتا آنرشپ کا مل جائے. تو سرکار نے آپ کو نوکری نہیں دلائی بلکہ کمپنی کی کمپنیوں کے مالک کا آپ کو بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اب سنیے گا, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا. یہ نہیں کہا کہ نور بٹ رہا تھا. سبحان اللہ باڑے کی تعبیر سمجھ گئے نا, سبحان اللہ آگے بتائیے گا, بڑا مزہ آئے. سبحان صحیح ہے. اللہ اب وہ باڑہ کیسا ہے کہ غلاموں کو جب تقسیم ہو رہا ہے سبحان اللہ تو چاند, ستارے, سورج کو تھوڑا بہت تو کمپلیکس فیل ہوگا نا, احساس کمتری ہوگی نا. اب آپ سنیے گا, سبحان اللہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ. میں نے یوں اشارہ دیا, پرانے زمانے کے بڑے بزرگ اپنے بچوں کا یوں صدقہ ہوتا ہے. صحیح ہم لوگ ہندوستانی لوگ ہیں نا تو کچھ روایتیں ہیں آج تک زندہ نا. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا. جب یہاں باڑا بٹنے لگا تو کیا ہوا, وہاں پہ کیا ہوا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے. تجلی حق کا, تجلی دیکھنا, حق یعنی اللہ تبارک و تعالی, من رآنی فقد رأى الحق, کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. تجلی حق کا صحرا سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور. اچھا نقشہ کیا تھا کہ جب سرکار گزر رہے تھے نا تو فرشتوں کی ایک صف یہاں تھی اور دوسری صف یہاں. دو رو یا قدسی, قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو, دو لائن میں قدسی, دو رو یا قدسی پرے جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے. دوبارہ, تجلی حق کا صحرا سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور. دو رو یا قدسی پرے جمع کر کھڑے
سلامی کے واسطے. بادشاہ سلامت گزر رہے ہوتے ہیں نا تو دو لائنیں ہوتی ہیں نا, تو سارے بزرگ کا نقشہ کیا ہوتا؟ اگر آپ نے پرانے زمانے کے ہسٹوریکل ڈراموں میں دیکھا ہو, لوگ بزرگ یوں کر رہے ہوتے ہیں, حضرت بادشاہ سلامت تشریف لے کے جائیے. کون آ رہے ہیں؟ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. تو یہ تو بادشاہوں کی بھی بادشاہ ہے نا, تو یار جب یہاں استقبال ہو سکتا ہے تو کیا پیارے مصطفیٰ کا استقبال نہیں ہوگا؟ تجلی حق کا صحرا سر پر, صلاۃ و تسلیم کی نچھاور, تو رویا قدسی پرے جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے. چلیں اب تو مزہ ہی آ گیا. جو شعر میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا نا, داغ دھبوں والا, صحیح ہے, اب وہ دوبارہ سنیے گا, کیونکہ ہمارے چہرے پہ داغ دھبے ہوں, رنکلز ہو, فریکلز ہو, پمپلز ہو, تو ہم تو کچھ کریم لگا لیتے ہیں, لیکن چاند کا کیا؟ اعلیٰ حضرت چاند سے کہہ رہے ہیں کہ یار جب تیرے اوپر سے سرکار گئے تھے تو ان کے قدموں کی خاک اٹھا کے لے آتا, وہ مل لیتا تو تیرے چہرے کے سارے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں ستم کیا کیسی مت کٹی تھی, عقل کہاں گئی تھی ہماری؟ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی, قمر وہ خاک ان کے راہ گزر کی اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے. سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے. پھر نماز اقصیٰ کا ذکر کرنے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر, تھا یہی راز, آیا ہوں معنی اول آخر. حضور کا آخر ہونا تو ثابت ہو گیا, اول ہونا ثابت کرنا تھا. بھائی امام کون ہوتا ہے؟ اول ہوتا ہے, آخر ہوتا ہے. اول ہو گیا نا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کا مبارک ہاتھ پکڑ کے آگے امامت کے مصلی پر لے کے جاتے ہیں, تو سفر معراج کی نماز اقصیٰ سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضور آخر تو ہیں, آخری نبی تو ہیں, اول ہونا آج ثابت ہو گیا ہے. آیت کریمہ کا امپلیمنٹیشن ہو گیا, سارے نبیوں نے دیکھ بھی لیا, اقرار بھی کر لیا, حضور کا دیدار بھی کر لیا, حضور کے اوپر ایمان بھی لے کر آ گئے, اور حضور کو سمجھے کہ بس دیکھتے ہی رہ گئے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر, آیا ہوں یعنی ظاہر ہو جائے, آیا ہوں معنی اول آخر, کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر, جو سلطنت آگے کر گئے تھے. ہر نبی جو آ رہے, آنے کے بعد یہی بشارت دیا کرتا تھا نا کہ حضور تشریف لے کر آ رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے, موسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے, نوح علیہ السلام بشارت دے رہے, اور آدم علیہ السلام کی تو دعا پیارے مصطفیٰ کے نام اسم گرامی کے مبارک وسیلے سے قبول ہوئی تھی. تو ہر نبی جو بشارت دے رہے کتنا خوش تھے نا کہ آج سرکار کا دیدار ہو گیا ہے. یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا, نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا. نجوم, نجم کی جمع نجوم, افلاک فلک کی جمع آسمان, نجوم افلاک جام و مینا اجالتے تھے, کھنگالتے تھے. جو نور سے بنے ہوئے نا, حضور کے نور کا ایسا دبدبا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اجالنا شروع کر دیا, کھنگالنا شروع کر دیا. یعنی ان کا حسن جو ہے نا وہ اور زیادہ نکھر چکا تھا. اچھا کہتے ہیں کہ سرکار کی اسپیڈ بہت زیادہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم نے کہا کہ یہ حضور کی اسپیڈ تو تھی نہیں, بلکہ براق کی اسپیڈ تھی. اور پچھلے ہفتے بھی ایک صاحب نے بہت اچھا جملہ کہا کہ بس وہاں سے گئے اور وہاں سے نکلے, سمجھے کہ بہت بڑا معجزہ تھا. اچھا موسیٰ علیہ السلام ہر جگہ پہلے سے اویلیبل اس لیے ہو رہے تھے
کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو سفر کر رہے تھے نا وہ نبوت کی سپیڈ سے کر، سبحان اللہ اور حضور جو سفر کر رہے تھے وہ براق براق کی سپیڈ سے سفر کر رہے تھے، اور جب لامکان گئے تھے تو پھر وہ حضور کی اپنی سپیڈ تھی. ٹھیک ہے. اچھا حضور جب تشریف لے کر گئے تو فرشتے کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت جو فرشتے کھڑے ہوئے تھے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ بس ایسا لگا کہ کوئی چیز گزر گئی. یعنی نوری فرشتوں نے بھی حضور کو دل بھر کر نہیں دیکھا. فرماتے ہیں جھلک سے ایک قدسیوں پر آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی. بس یوں گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا، بس اتنا پتہ تھا کہ سرکار گزرے ہیں. جھلک سے ایک قدسیوں پر آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی. یعنی اتنی تو ہوا آ جاتی کہ دامن اڑ جاتا. یعنی دامن اڑنے والی ہوا بھی ہوتی ہے نا تو بندہ پھر بھی دیکھ لیتا ہے. سبحان اللہ. جیسے اگر آپ وہاں ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہوں اور اسپیڈ سے اگر کوئی ریل آ کے گزر جائے یا گاڑی گزر جائے یا ہائی وے روڈ پر آپ کھڑے ہوں تیزی سے ٹرالر گزر جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہوا کی اسپیڈ اتنی ہوتی ہے کہ دامن اڑتا ہے مگر انسان دیکھ لیتا. سبحان اللہ. مگر انسان دیکھ لیتا کہ ٹرک گیا ہے یا جہاز گیا ہے، سبحان اللہ. یہ دیکھنے میں آ گیا. فرمایا کہ ایسی غضب کی اسپیڈ تھی کہ وہ ہوا ایسی بھی نہ آئی کہ دامن اڑنے والی ہوا آتی تو شاید دل بھر کے دیکھ لیتے. حضور تو اس سے بھی کئی زیادہ اسپیڈ سے گزر گئے. سبحان اللہ. اب فرماتے ہیں جھلک سے ایک قدسیوں پر آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی. سواری دولہا کی دور پہنچی، بارات میں ہوش ہی گئے تھے. کہاں چلے گئے؟ یہ ہوش چلے گا نا یوں، کہاں چلے گئے یار؟ ہم تو حضور کا دیدار کرنے بیٹھے تھے، کہاں ابھی سنا تھا ابھی آ رہے چلے بھی گئے، پتہ ہی نہیں چلا. سواری دولہا کی دور پہنچی، بارات میں ہوش ہی گئے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آگے فرماتے ہیں کہ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. بے نیازی کہتے ہیں خود مختار ہونا، انگلش میں کہتے ہیں انڈیویجول ہونا، انڈیپینڈنٹ ہونا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے الفاظ تو ہم بول نہیں سکتے، یہ تو میں ایسی تشریح کے طور پہ بول رہا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. صحیح ہے. کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. وصال کہتے ملنا. حضور فرماتے اتنا فاصلہ رہ گیا کہ دو کمانوں سے بھی کم. سبحان اللہ. اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھی. سبحان اللہ. اچھا جب یہ ہو گیا، اللہ اکبر، چلے اب میں ترنم سے آپ کو واقعہ سناتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی ربی ارنی، کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو جواب آتا ہے موسیٰ کو کہ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، مگر حضور نے دیکھا. اور ایسا دیکھا، رب کا جلوہ ایسا دیکھا کہ خود دیکھنے والے کی تعریف رب عز و جل کر رہا ہے. ما زاغ البصر وما طغى، کہ آپ نہ حد سے پھری نہ حد سے آگے بڑھی. اور ایسا دیکھا، رب کا جلوہ ایسا دیکھا کہ خود دیکھنے والے کی تعریف حضور بھی کر رہے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی، اور کہیں تقاضے وصال
थी कि या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, रब्बी अरीनी, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, और जवाब आया था लन तरानी, आप मुझे हरगिज नहीं देख सकते। और कोहे तूर पर सबको पता है कि एक तजल्ली हुई, वो तजल्ली का मतलब खुदा और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। अब वो किताबों में क्या है, एक सेकंड, एक लम्हा, आधा सेकंड या एक सेकंड का 1000वां हिस्सा अल्लाह का दीदार हुआ, अल्लाह की तजल्ली हुई, अल्लाह की झलक महसूस हुई, ये मूसा अलैहिस्सलाम जानते और अल्लाह ताला बेहतर जानता है। इसकी सही से तशरीह क्या है, मगर इतना जरूर है, तफसीरों में लिखा है, इस आयत की तफसीरों में, कि जब तजल्ली खुदा की देखी ना तो मूसा अलैहिस्सलाम गश खाते हुए जमीन पे तशरीफ फरमा हो गए। सुभान अल्लाह। आप ये वाक़या सुनाया करें ना, अदब से बोला करें, तशरीफ फरमा हो। बाज होते हैं ना, हर मुकर्रिर तो आलिम होता नहीं, जोश खिताबत में बोल दिया मूसा अलैहिस्सलाम गिर गए, तो ये नहीं बोलना चाहिए, एक एक जुमला अदब के साथ। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आप गश खाए थे, ना आपकी आंख हद से फिरी, ना हद से आगे बढ़ी, और अल्लाह तबारक व तआला का दीदार कर कर आ गए। ठीक है, अच्छा आगे जब पूछा ना कि कहाँ गए थे, इधर गए थे उधर गए थे, जिहत जो है ना वो 6 है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। समझ में आ गई बात? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, 4 सिमतें नहीं होती, 6 सिमतें होती हैं। ठीक है, तो किसी ने पूछा कहां गए थे, अगर आसमान की से तो कहां गए थे, ऊपर गए नहीं, नीचे गए नहीं, दाएं गए बाएं गए, आगे गए पीछे गए, अरे गए किस तरफ? तो आला हज़रत फरमाते हैं कि अकल से कह दो, अकल को फारसी में खैरत कहते हैं कि खैरत से कह दो कि सर झुका ले। अब यहाँ तेरी अकल नहीं चलने वाली कि हुजूर कहाँ से कहाँ तशरीफ ले गए। खैरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरने वाले, अरे पड़े यहाँ खुद जहद को लाले, कोई बताए किधर गए थे, सरवरे किशवरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे। अच्छा, जब मूसा अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, तो पहुंचने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जल जाऊंगा। है? जाते हुए पूछते हैं कि जिब्राइल, अगर तुम्हारी कोई हाजत हो तो बयान कर दो। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरी हाजत है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है। वाक़या क्या हुआ था कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था तो जिब्राइल आए थे और अर्ज की थी कि हुजूर अगर कोई हाजत हो तो बयान कीजिए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मुझे हाजत है लेकिन तुझसे नहीं, मेरे अपने रब से है। हुजूर अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एहसान चुका रहे हैं। हुजूर रुक गए जिब्रील रुक गए सिदरा तक, सिदरों से वहां तक रुक गए, नूरियों की हद, नूरी फरिश्तों के सरदार की हद सिदरा तक रुक गए। अल्लाह अल्लाह, जहां पर नूरियों की हद खत्म हो जाए वहां हुजूर जा रहे हैं। अब जाते हुए फरमाते हैं कि ए जिब्रील, तेरी कोई ख्वाहिश है तो बोल, तेरी कोई हाजत है तो बोल। अल्लाहु अकबर। जिब्रील तड़प उठे। जिब्रील को हम गुनाहगारों का कितना दर्द था। अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी हाजत है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है कि कल बरोज़े क़यामत जब आपकी उम्मत पुल सिरात पर से गुजरे तो मैं अपने पर बिछा दूं, तो मैं अपने पर बिछा दूं। हुजूर ने फरमाया कि हमने तुम्हारी हाजत पेश कर दी थी, हमने तुम्हारी हाजत पेश कर दी थी। आला हजरत फरमाते हैं, दूसरी जगह फरमाते हैं
کہ رضا پل سے اب وجد کرتے سبحان اللہ رضا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کیونکہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ اللہ رسول کے ماننے والوں کے لیے دو طرح کی اپرچونٹیز. نمبر 1 جب پل صراط سے ہم غلام انشاءاللہ گزریں گے جب گزریں گے نا تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنا سر سجدے میں جھکا دوں گا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا رب سلم رب سلم رب سلم رب سلم کہ یا اللہ یہ میرے غلام ہیں ساتھ خیریت سے گزر جائیں. اور وہاں جبرائیل علیہ السلام بھی ہوں گے تاکہ وہ پر ہمارے نیچے بچھا دے ہم خیریت سے گزر جائیں. مگر یہ تو انہی کے لیے ہوگا نا جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد کرنے کا عقیدہ بھی مانتے بھی ہوں گے جو مانتے بھی ہوں گے اس چیز کو کہ فرشتے اولیاء پیغمبر اللہ کی عطا سے کل قیامت کے دن بھی مدد کریں گے. میرا الفاظ پہ غور کر لیجئے گا اللہ کی عطا سے کل قیامت کے دن مدد کریں گے. ڈرنے ڈرانے کا مقام ہے دہشت کا مقام ہے. آج اگر کئی حالات خراب ہو جائیں علاقہ خراب ہو جائے اور کہیں جو ہے نا وہ چوری چکاری کے معاملات ہو جائیں تو انسان ڈرتا ہے لیکن کل قیامت کا وحشت ناک دہشت ناک اور غضبناک منظر ہوگا اور جہنم کے اوپر وہ پل بنایا جائے گا. جنت میں جانے کا وہی ایک راستہ ہوگا اور اسی کے اوپر بہار شریف کے پہلے سے میں تو لکھا بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو بجلی کی تیزی کی طرح سے گزر جائیں. بہت سارے لوگ گھوڑے کی رفتار سے بہت سارے لوگ اونٹ کی رفتار سے بہت سارے لوگ اپنی رفتار سے بہت سارے لوگ لڑکتے پھڑکتے گزر ہی جائیں گے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کٹ کٹ کے جہنم رسید ہوں گے. اور اعلیٰ حضرت دوسرے مقام پہ پتہ کیا فرماتا ہے کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے. صبا کہتے ہیں ہوا کو ہوا ایسی چلے کہ باغ پھول جائے. اب آسان بادشاہ میں سمجھے ہوا ایسی چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. بھائی ہوا چلے گی تو یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی نا. اب اصل الفاظ سنیے گا صبا وہ چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. یہ کب ہوگا یہ قیامت کے دن ہوگا. لوا کے تلے یہ لوا کہتے ہیں جو حضور کو ایک جھنڈا دیا جائے گا لوا کے تلے اس جھنڈے کے نیچے سنا میں کھلے تعریف میں کھل جائے رضا کی زبان پیارے مصطفیٰ تمہارے لیے. حضور فرماتے جو ہم سے محبت کرتا ہے نا ہم بھی اس سے محبت. اور محبت کی دلیل یہ ہے کہ جب حضور کا ذکر کیا جائے نا تو عقیدت میں کیا جائے. یہ نہ بولا جائے کہ یار یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا تو تم کیوں گے. اس کا مطلب آپ اپنی محبت میں جو ہے نا وہ دلیل میں غلط ہے. آپ کی دلیل انکمپلیٹ ہے. یار ہر شخص یہ جانتا ہے کہ جب وہ اپنے محبوب کا ذکر سنتا ہے تو اس کی محبت کی دلیل ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے. تو تمہاری محبت کی کیسی دلیل ہے کہ جب حضور کا ذکر ہو جائے تو چہرے بگڑ جائیں کہا جائے کہ منع کیا جائے کہ یہ نہ کیا جائے یہ محفلیں نہ ہو. یار اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی. تو محبت ہوگی تو دلیل نظر آئی کہ آپ لوگ تشریف لے کر آ گئے. حالانکہ سب کو پتہ ہے آج قصیدہ معراجی آئے کوئی تقریر نہیں تھی. سب محبت میں آئے نا حضور کی محبت میں آئے نا. تو جب حضور کی محبت اور حضور خود فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا کل قیامت میں اس کا حشر و نشر اسی کے ساتھ ہوگا. بے فکر رہیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا انشاءاللہ جب حضور کے غلاموں کے ساتھ ہے تھا رہے گا. کل قیامت میں آپ کیا سمجھتے ہیں سرکار ہمیں تنہا چھوڑ دیں. اعلیٰ حضرت نے اسی چیز کو تو بیان. ایک تو دعا مانگ رہے ہوں گے اب میں نقشہ بنا رہا ہوں. حضور پتہ ہے کیسے دعا مانگتے تھے کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے. 3 طریقے امیر علیہ سنت بیان کرتا ہے. سینے کے سیدھ میں چہرے کے سیدھ میں اور اتنا بلند ہو جائے کہ بغل کی سفیدی. وہ بغل کی سفیدی کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے مبارک گلے میں چادر ہوتی تھی. چادر اوڑھنا سنت ہے نا. پیسے بھی چادر رکھنا سنت ہے. بعض علماء چادر رکھتے ہیں بعض نہیں رکھتے. چادر اوڑھ کے سونا سنت. تو کیا ہوتا تھا کہ جب ہاتھ آپ یوں کر کے مانگے ہیں نا یہ ہوتا دیوانگی والا. جنگ بدر میں
جنگ بدر میں حضور اپنے خیمے میں بلند ہاتھ کر کے دیوانگی کی طرح رو رو کر دعائیں مانگ رہے، تو مبارک چادر کا جو پہلو تھا نا وہ زمین پہ گرا، تو حضرت ابو بکر صدیق مبارک چادر کو ادب سے اٹھا کے کندھے پہ رکھتے ہیں اور تسلی آمیز لہجے میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے دعا مانگ لی، آپ کا خدا انشاءاللہ ضرور قبول کرے گا۔ اجابت کا صحرا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت کہتے ہیں قبولیت کو۔ اب سنیے گا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، آسان بھاشا میں، قبولیت نے جھک کر گلے سے لگایا، کس کو لگایا؟ بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجابت قبولیت کو کہتے ہیں، عنایت دلہن کو بولتے ہیں۔ اب سنیے گا، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، آسان، قبولیت کا جوڑا، دلہن کا صحرا، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن کا جوڑا، کب دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، آپ نے دعا کی دو فضیلت سن لینا، ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، یہ اصول کی بات یاد رکھیں۔ وہ اگرچہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، کچھ دعا قبول ہوتی ہے، کچھ بات کے لیے رکھ دی جاتی ہے، صحیح ہے، مگر حضور کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اور حضور کا آپ کو پتا ہے بھائی، جب ایک بندہ قبر میں چلا گیا، 3 سوال ہو گئے، کامیاب ہو گیا تو جنت میں چلا جائے، ناکام ہوا تو جہنم رسید کر دینا چاہیے۔ آخر یہ قیامت کا منظر قائم کرنے کا کیا مقصد ہے؟ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بات ہی ختم کر دی، شعر کے اندر فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ارے منکروں دیکھ لینا کہ کل قیامت میں پیارے مصطفیٰ کی شان کس طرح سے بلند ہو جائے گی، سب حضور کے پاس جمع ہو جائیں گے، پیغمبر حضور کے پاس جمع ہو جائیں گے، ساروں میں سفارشیں ہوں گی کہ چلو پیارے مصطفیٰ کے پاس چلتے ہیں۔ آج ان کی دعا رد نہیں ہوگی، ان کی شفاعت رد نہیں ہوگی، اور ان کی بات کو سنا جائے گا۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہم حضور کی نعتیں پڑھنے والے، اور دیکھیں کیسے دیوانے ٹائپ مرد مجاہد ہیں، فرماتے ہیں دیکھو جب میری قبر کو کھودنا، پہلے تو فرمانے جب جنازہ لے جایا جائے میرا تو خبردار میری شان میں کوئی قصیدہ مت پڑھنا۔ سیاستدانوں کے جاتے ہیں نا جنازہ، کیسے شان میں ان کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خبردار میری شان میں کوئی قصیدہ نہ پڑھنا، اگر پڑھنے کا جی کرے تو یہ پڑھنا کہ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بڑا تم پہ کروڑوں درود۔ فرماتے ہیں کہ جب مجھے قبر میں رکھا جائے نا تو میری قبر کو میری ہائٹ کے برابر کھودا۔ یہ کون سا طریقہ؟ ایسے قبر کھودی جاتی ہے، مردے کا آپ سائز ناپیں گے انچی ٹیپ سے، اتنی گہرائی سے، وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ بھی ادب ہے۔ کیا ادب ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ پہلا سوال ہوگا من ربو کا، دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، اور تیسرا سوال ہوگا پیارے مصطفیٰ کا دیدار کروایا جائے گا، اور ان کی شخصیت کے متعلق سوال کیا جائے گا نا۔ تو تم لوگ کیا چاہتے ہو کہ جب پیارے مصطفیٰ تشریف لے کر آئے تو احمد رضا کھڑے ہو، وہ بیٹھے بیٹھے جوابات دے گا؟ نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب پیارے مصطفیٰ کی جلوہ گیری ہو نا تو احمد رضا کھڑے ہو کے پیارے مصطفیٰ کا استقبال کریں۔ جس مرد مجاہد کی وجہ سے آج ہم با ادب بنے ہیں، تو کچھ تو نظر کرم ہو جائے گی سرکار کی ہم بنے، کچھ تو نظر کرم ہو جائے گی۔ نمازوں پہ گھمنڈ نہ کریں، عبادتوں وہ تو کمپلسری چیز ہے تو وہ تو کرنی ہے، وہ ڈیفینیٹلی کرنی ہے، وہ تو ہر صورت کرنی ہے، صحیح ہے۔
جب اتنا سب کچھ ہو گیا، حضور کی دعا کی فضیلت سن لی، ہمارا عشق کا آپ نے جو ہے نا وہ نرالا انداز سن لیا، ہم سب کا عشق کی دلیلیں آپ نے سن لی. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگرچہ میں مانتا ہوں کہ بہت خوفناک ترین منظر ہے، پل صراط پہ چلنا آسان کام نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ میں تو جھومتے جھومتے جاؤں. سبحان اللہ. تم دیکھ لینا جب ہم گزریں گے، ہم تو کلمہ گو ہیں نا، ہم تو مرتے بھی حضور کے نام پر ہیں، جیتے بھی حضور کے نام پر ہیں. اپنے بچوں کو حضور کی محبت کی گٹھی ہم نے پلانی. صحیح ہے، ہم لوگ بے ادب لوگ نہیں ہیں. صحیح ہے. تو اب جب احمد رضا گزرتا ہوگا، وہاں سے گزرے گا، تو پیارے مصطفیٰ جب رب سلیم کی صدا بلند کریں گے، تو جب پیارے مصطفیٰ اتنے اطمینان کے ساتھ رب سلیم کریں گے اور دعا مانگیں گے، تو پھر اب ڈرنا ڈرانا نہیں ہے، یہ تو مقام وجد ہے. جھومتا انسان کب ہے؟ جب 1% بھی خوف نہ ہو. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے دل میں خوف اور آپ جھوم رہے ہو، وہ تو بناوٹی پن ہے. لیکن انڈیویجولی آپ کب جھومیں گے؟ جب خوف ہی نہ ہو. اور وہاں خوف نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ پیارے مصطفیٰ وہاں موجود ہے. تو اعلیٰ حضرت نے یہ تو فرمایا کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب صلی صدائے محمد صلی اللہ علیہ. چلیں آگے سنیں. 3 اشعار رہے گا، اس کے بعد ٹائم ہمارا ختم ہو جائے گا. باقی یہ ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس ہے. اب جو فیڈ بیک آئے گا اس کے اکارڈنگ اگلے سال کا پروگرام ہم مینیج کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں برکت دے. اب دیکھیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے. ابھی تو ایک ستارہ ادھر سے ادھر بھی نہیں ہوا تھا کہ پیارے مصطفیٰ آ بھی گئے. اتنا لمبا سفر کر کر آ گئے. اور فرماتے ہیں کہ اتنا کچھ لکھ دیا، اتنا لکھ دیا، لکھنے کے باوجود بھی جو ہے نا فرماتے کہ مجھے حضور کی شفاعت چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اس سے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. اتنا لکھ دیا، اتنا لکھ دیا. آخر میں وہی واقعہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، اور وہ واقعہ کیا تھا آپ دل کے کانوں سے سنیے گا. اعلیٰ حضرت عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ تشریف لے کر جا رہے ہیں. داغ دہلوی صاحب ملتے ہیں، شاعروں کے استاد ملتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضور میں نے قصیدہ معراجیہ لکھا ہے، اگر آپ اس پہ نظر کرم کر دیں، جسے کہتے ہیں نا آپ ریکنسیڈر کر لیں تو مہربانی ہوگی. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت ابھی ہم نماز عصر پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، آنے کے بعد دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت نماز عصر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور نماز عصر پڑھنے کے بعد آپ جیب سے قلم اور کاغذ نکالتے ہیں اور 66 اشعار پر مشتمل قصیدہ معراجیہ ایسے لکھ دیتے ہیں جیسے زبانی کلامی پہلے سے یاد ہو ہے. اور لکھنے کے بعد جب واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میاں ایک قصیدہ معراجیہ فقیر نے بھی لکھا ہے. فتاوی رضویہ اگر آپ پڑھیں نا، اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو فقیر بولتے ہیں کہ فقیر کی نظر میں یہ مسئلہ یوں ہے، فقیر کی نظر میں یہ مسئلہ وہ ہے، فقیر کی نظر سے یہ تحقیق نہیں گزری، فقیر کی نظر میں یہ روایت ایسی ہے. اعلیٰ حضرت عاجزین کے ساری میں، عاجزین کے ساری میں آپ اپنے آپ کو جو کچھ بولے سو بولے، لیکن ہم بولیں گے نا تو بے ادبی ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت کو کوئی فقیر بولنے لگ جائے تو بے ادبی ہو جائے گی نا. کوئی اپنے باپ کو فقیر بولنے لگ جائے بے ادبی ہو جائے گی نا. تو اب کیا ہوا؟ اب جب
وہاں نماز اثر پڑھنے کے لیے جب واپس آ گئے تو فرماتے ہیں کہ میاں یہ قصیدہ معراجیہ ہم نے بھی لکھا، ذرا اسے بھی پڑھ لو۔ داغ دہلوی صاحب اعلیٰ حضرت کا قصیدہ معراجیہ، اس کی فصاحت و بلاغت دیکھتے ہیں تو اپنا قصیدہ لپیٹ کر جیب میں رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت اب اس کی حاجت نہیں ہے، اتنا لکھ دیا، اتنا لکھ دیا۔ اور لکھنے کے بعد کہتے ہیں کوئی حوثی نہیں ہے سوائے پیارے مصطفیٰ کی کرم کے، فرماتے ہیں کہ وہ سرکار قبول کر لے بس احمد رضا کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، حضور کی تعریف کرنا ہی تو اہل سنت کا وظیفہ ہے نا۔ ہم تو ہر وقت ہما جہد، ہر جگہ، ہر موقع، ہر لمحہ بس پیارے مصطفیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، یہی ہم لوگوں کا وظیفہ ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، ردی تھی کیا کیسے قافیے تھے۔ یہ شاعری کی کچھ ٹرمز ہوتی ہیں، ردیف تو شارٹ کر کے انہوں نے ردی بنایا ہے، اور جو ہے نا وہ قافیے کہتے ہیں ملے جھولے الفاظوں کو۔ قافیے سے پہلے کا جو لفظ ہوتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں، اور آخر کا جو لفظ ہوتا ہے ملتے جھولتے الفاظوں کو ہم قافیہ کہتے ہیں۔ بولتے ہیں میں نے تو اس مقصد کے تحت لکھا ہی نہیں ہے، میں نے تو بس حضور کی تعریف کے تحت لکھا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، ردی تھی کیا کیسے قافیے تھے۔ سوال ہے کہ 27 رجب کا روزے کی کہاں سے ثابت ہے، اس کی کچھ اگر معلومات مل جائے، لیڈی سے سوال ہے۔ دیکھیں کچھ روزے جو ہے نا، ویسے اس حوالے سے آپ امیر سنت کا رسالہ ہے اس کا آپ مطالعہ فرمائیے گا۔ فی الوقت اس کی کوئی خاص فضیلت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ اس کی کوئی خاص فضیلت ہو، مگر اتنا ضرور ہے کہ 27 رجب کو ہمارے آقا خوش تھے، سبحان اللہ، تو سرکار کی خوشی میں ہماری خوشی، سبحان اللہ۔ اور ہم لوگ مسلمان خوشیوں میں کرتے کیا ہیں؟ کیا ناچ گانے کی پارٹیاں کریں؟ ہم لوگ تو روزہ رکھ کے سیلیبریشن کرتے ہیں، سبحان اللہ، ہم لوگ نوافل پڑھ کے سیلیبریشن کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار اگر اپنی برتھ ڈے منا رہے تھے تو روزہ رکھ کر ہی تو سیلیبریٹ ہو رہا تھا نا۔ تو مسلمان ہیں تو ریلیجن کو فالو کرنا ہی ہماری سیلیبریشن ہے۔ اگر یہی نیت کر لی جائے نا کہ سرکار خوش ہو کر آئے تھے تو سرکار خوش ہم خوش، چلو روزہ رکھ کے سیلیبریٹ کرنا، تو جیسی نیت ویسا اجر و ثواب۔ سبحان اللہ۔ سال میں 365 دن میں کون سے شریعت میں دن منع کریں جس میں روزہ نہیں رکھ سکتے؟ وہ تو پہلا تو وہ دو ہیں، وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا، اس میں روزہ رکھنا ہی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور غالباً حج کے حوالے سے بھی ہے کچھ منع، کسی سے آپ کو پتہ ہے تو بتا دیں۔ ہاں، ذی الحجہ شریف کے 4 دن 9 10 11 بار، اس میں 10 11 بار اس میں روزہ رکھنا منع ہے، باقی آپ پورا سال روزہ رکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان کسی اوروں کے ساتھ یا فرمائے ان کو آگے آنے سے وعلیکم السلام۔ اللہ۔